हालेलुया। हम जोरदार ताली यीशु के नाम में जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Glory, bless the Lord, hallelujah. Thank you Lord. आइए मेरे साथ खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम में से अपनी अपनी बाइबल को खोलिए और मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, मैं नहायत आजिज़ी के साथ आज आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, जो बहनें जो भाई बाइबल पढ़ सकते हैं अपनी अपनी बाइबल रखें और अपनी अपनी बाइबल को साथ लाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। हालेलुया। अपनी बाइबल को घर पर छोड़ जाया करें, अपनी बाइबल को साथ लाया करें। ये बहुत ही मोतबर कलाम है। आइए मेरे साथ निकालिए अखबार की किताब उसका 20वां बाब। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है, अखबार की किताब उसका 20वां बाब खोलिएगा। और उसकी पहली 5 आयत कलाम मुक़द्दस में से हम सुनेंगे। तलावत समाप्त फरमाइएगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इस्राएल से ये भी कह दे कि बनी इस्राएल में या उन परदेशियों में से जो इस्राएलियों के दरमियान बूदोबाश करते हैं, जो कोई शख्स अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नजर करे, वो जरूर जान से मारा जाए। अहले मुल्क उसे संसार करें और मैं भी उस शख्स का मुखालिफ होगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, इसलिए कि उसने अपनी औलाद को मोलक की नजर करके मेरे मक़दस और मेरे पाक नाम को नापाक ठहराया। और अगर उस वक्त जब वो अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नजर करे, अहले मुल्क उस शख्स की तरफ से चश्म पोशी करके उसे जान से ना मारे, तो मैं खुद उस शख्स का और उसके घराने का मुखालिफ होकर उसको और उन सबों को जो उसकी पैरवी में ज़िनाकार बने और मोलक के साथ ज़िना करें, उनकी कौम में से काट डालूंगा। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना और कबूल किए जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। आज का जो हमारा मजमून है वो है बच्चों की कुर्बानियों में शैतानियत बेनिकाब। ये खास आज एक मजमून जिसको हम 2 हिस्सों में सुनेंगे। इसका पहला फर्स्ट पार्ट बात सुनेंगे और खुदा ने किया सेकंड पार्ट और नेक्स्ट संडे पातशाह पर इसको आगे लेके चलेंगे। बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामे में 3 जो खुदा है या 3 देवी और देवता बड़े मशहूर हैं ऑल्ड टेस्टामेंट में, जिनमें पहली एक देवी है अश्तारात। उसके बाद दूसरा जो बड़ा देवता है वो बाल देवता, जिसका जिक्र दानियल के हवाले में पढ़ते हैं। और तीसरा बड़ा खुदा जो बाइबल मुक़द्दस के ऑल्ड टेस्टामेंट में वो है मोलक देवता, जिसका जिक्र आज हमने यहाँ पर पढ़ा, जिसको हम मलिक देवता भी कहते हैं या मलकूम देवता भी इसका नाम ऑल्ड टेस्टामेंट में जिक्र मिलता है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, अश्तारात देवी एक अलग टॉपिक है, बाल देवता एक अलग टॉपिक, लेकिन आज हम एक बड़े देवता जिसका जिक्र खुदा ने मूसा की मार्फत कहना और इसकी तालीम देना जरूरी समझा है। खुदा ने क्या कहा? फिर खुदावन ने मूसा से कहा। इसका मतलब है कि बाज़ शायद हम ये सोचते हैं हमें इन देवी देवताओं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमें इनका नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहिए, हमें इन जादूगरों का जिक्र नहीं करना चाहिए। और भाई खुदा खुद मूसा से कुछ कह रहा था और खुदा ने अपनी जुबान से खुद साबित फरमाया क्या? फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू
بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیل کے درمیان بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے وہ ضرور جان سے میں خدا کو ذکر کر رہا ہے، خدا ایک دیوتا کا نام یہاں پر لے رہا ہے۔ آپ کو غور کریں گے دیوتا کون ہے؟ کیوں خدا کو اس دیوتا کے بارے میں تعلیم دینا پڑ گئی؟ خدا نے کیوں اس دیوتا کا ذکر کر کے اسرائیلیوں کو خبردار کیا، وارن کیا؟ پہلی بات، جب ہم کہتے ہیں مولک دیوتا، تو مولک کا جو عبرانی نام ہے وہ ملک، اس کا مطلب ہے بادشاہ۔ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا۔ اس کی شکل ایک بیل کی مانند تھی، ایک بیل کی مانند ایک لمبا سا ہونا تھا۔ اس کو نیٹ پر سرچ کریں، آپ اس کی پکچرز وہاں پر جائیں گے۔ اور یہ دیوتا جو ہے یہ کنانیوں کا، یہ دیوتا امونیوں کا یہ بڑا فیمس دیوتا تھا۔ اس دیوتا کی جو شکل تھی یہ کانسی کی دھات کا بنا دیوتا ہوتا تھا، کانسی کی دھات۔ اور یہ دیوتا جو جس کو بنایا جاتا تھا یہ مکمل دھات، کانسی کی دھات تھی، اور اس کی شکل جو ہے یہ اس کے ہاتھ آگے ایسے پھیلے ہوتے تھے اور پیچھے سے مکمل اس کی شکل بھٹی کی، جسے پیچھے سے کوئلے ڈال کر اس کو خوب تپایا جاتا تھا۔ اور جب اس مولک دیوتا کو جس کے لمبے سے بڑے ہاتھ آگے بڑھے ہوتے تھے اور پیچھے سے بالکل خالی ہوتا تھا اور اس کے ماننے والے پیچھے سے آگ کی بھٹی کو جاتے تھے، جب یہ دیوتا بالکل جل کے سرخ ہو جاتا، اس کا سارا وجود جو کانسی کا تھا بالکل لال اور سرخ ہو جاتا، تب اس کے ماننے والے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو اس کے گرم اور تپتے ہوئے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ گھر کا سربراہ خود جو اس کا باپ ہوتا تھا وہ اس چھوٹے سے بچے کو پجاری کے حوالے کرتا، اور پجاری سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس دیوتا کو جو کانسی کی دھات کا دیوتا بنا ہوتا تھا اس کے تپتے گرم ہاتھوں پر جب رکھتا اور ساتھ ہی اس کے ماننے میں ڈھول بجاتے، زور سے ڈھول بجاتے تھے تاکہ کہیں بچے کے چیخوں کی آواز اس کے باپ کے کان تک نہ پہنچے، اور بچہ جو ہے وہ جل رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، اور لوگ ڈھول بجا کر یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کی قربانی جو ہے وہ مولک دیوتا کو قبول ہو گئی ہے۔ اس طرح سے بائبل مقدس نے خدا نے قوم اسرائیل کو کہا کہ جو اپنی اولاد کو کیا کرے، کسی کو مولک کی کیا کرے جی نظر کرے، وہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ ضرور جان سے اہل ملک اس سے کیا کرے، اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوگا۔ اس قدر خدا کا کہہ ہے، اور حیران کی بات ہے کہ یہ رسم، یہ پیٹرن کہاں سے آ گیا؟ اس کے پیچھے کیا بڑا شیطانی نیٹ ورک تھا، اس کے پیچھے ابلیس کیا ظاہر کرنا چاہ رہا تھا؟ آگے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، سنیے، لکھا ہے اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوگا اور اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو مولک کی نظر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک۔ آگے سنیے، اور اگر اس وقت جب وہ اپنی کیا لکھے اولاد کو، اور میں جب اس کو اردو میں نے پڑھا تو پھر میں نے اس کو انگلش میں ڈال کے پڑھا، وہاں ترجمہ کچھ کمنٹری چیز نکل آئی،
وہاں لکھا ہوا تھا when he gives of his seed unto مالک. یعنی یہاں پر لکھا ہوا ہے اردو میں اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے، لیکن لکھا ہے when he gives of his seed. ایک اور اصل بھی تھی میں کہ بہت سے لوگ اپنے تخم کو، جس تخم سے اولاد پیدا ہوتی ہے، جس تخم کو ایک عورت جو ہے وہ کنسیو کرتی ہے، یہ لوگ اس تخم کو ایک برتن میں ڈال کر اس کے ہاتھوں پر ڈالتے تھے. اس طور سے یہ مولد جو تھا انسانی تخم کو بھی ریسیو کرتا اور اس کو وہاں پر جلاتا تھا. بچے تو بچے انسانی تخم کو بھی اس دیوتا کے سامنے پیش کرتے تھے. پیچھے لاجک کیا تھا، پیچھے مقصد کیا تھا، پیچھے شیطان کا نیٹ ورک کیا تھا؟ اس لیے کہ جس دن خدا نے باغ عدن میں کہا تھا آدم ہوا سے بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمورو، تو اس دن بیسیکلی خدا نے باغ عدن میں خدا نے آدم کے تخم کو برکت دی تھی، بڑھو. تو بھائی بڑھے گا بندہ کیسے؟ نسل سے. جو چیز نسل کو بڑھائے گی اس نسل کو خدا نے برکت دی. خدا نے کہا میں تیرے ڈی این اے کو، میں تیرے سیڈ کو، میں تیرے تخم کو برکت دیتا ہوں. یہ چیز ابلیس کو چبھتی ہے، یہ چیز اس کے خلاف ہے، اس لیے وہ آج انسانی تخم کے خلاف ہے. اس لیے آج وہ بہت سے لوگوں کو نامرد بنا رہا ہے، عورتوں کو پانچ کر دے. اس کا منصوبہ یہ ہے جس کو خدا نے برکت دی ہے اسے گرفت کر دو. اسی کی قربانیاں یہ مولد دیوتا لے رہے. اب میرے ایک چیز ہو، یہ دیوتا اس کو آپ گاڈ آف ہیومن سیکریفائس کا دیوتا بھی کہتے ہیں، انسانی قربانی کا دیوتا. اس کا ایک اور نام تھا گاڈ آف چائلڈ سیکریفائس، بچوں کی قربانیوں والا دیوتا. اس کا ایک اور نام تھا گاڈ آف وومن چائلڈ سیکریفائس. یہ دیوتا عورتوں اور بچوں کی قربانیوں کا دیوتا بھی تھا. جی میں نے کیا کہا، یاد رکھیں اس کو صحیح میں تاکہ آپ کو بات اینڈ پہ جا کے سمجھ آئے. اس دیوتا کا کام کیا ہے؟ قربانی کون سی لے رہا ہے؟ نمبر ایک کس کی لے رہا ہے؟ تخم کی. کس کی لیتا ہے قربانی؟ انسانی سیڈ کی. سیکنڈ یہ قربانی لیتا ہے بچوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی. اور یہ قربانی لیتا ہے وومن کی، جوان لڑکیوں کی. یہ نیٹ ورک کے خلاف خدا نے سختی سے کیا کہا کہ اگر اس نے جو اپنی اولاد کو مونے کی نظر کرے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو کیا کرے گا. اور اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو مونے کی نظر کرے، اہل ملک اس طرف سے چشم پوشی کر کے اسے جان سے آگے بڑھے، تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سبوں کو جو اس کی پیروی میں زناکار بنے اور مولے کے ساتھ زنا کرے، ان کی قوم میں سے کیا کرو گا؟ اب اور کیجیے کس قدر خدا اس بات کے خلاف ہے، غصے سے بھرا ہے. جو بندہ مولد کی قربانی کرے گا اس کے سامنے اپنے بچوں کو قربان کرے گا، اپنا تخم پیش کرے گا، اپنے بیٹے پیش کرے گا، بیٹیاں پیش کرے گا، میں اس کا مخالف ہوں، میں اس کے خاندان کا مخالف ہوں. لیکن یہ کام جو ہے روکا نہیں ہے. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یہ رسم قدیم فارسیوں میں بھی موجود تھی. قدیم جو فارسی ہیں وہ اپنے بچوں کو قربان کرتے. میں بھی ایک باپ بچوں والا ہوں. جب اس سارے سین کو میں سوچتا ہوں روتے کھڑے ہوتے ہیں. کیسے ایک باپ اپنے کم سن معصوم بچے کو. اور ایک رائٹر کے بارے میں پڑھ رہا تھا
جس نے اس کے بارے میں خاص بات لکھی. امریکہ کا ایک شخص ہے جس کا نام الیسٹر کورلے ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا میجک ان تھیوری اینڈ پریکٹس. سنیے میری بات غور سے. اس نے اپنی کتاب کا نام تھا میجک ان تھیوری اینڈ پریکٹس. وہ لکھتا ہے شیطان کس بات سے خوش ہوتا ہے، ذرا غور کیجیے گا. اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب کبھی شیطان کے سامنے کسی معصوم بچے کی قربانی دی جائے نا، وہ شیطان کو بڑا خوش کرتی ہے. اور وہ کہتا ہے جتنا شکار معصوم ہوگا، بھیجنا ہوگا، اتنی خوشی محسوس کرتا ہے. وہ یہ شیطان کا فیورٹ ہے. معصوم بچے شیطان کے فیورٹ ہیں. معصوم بچے، بیگنا بچے اور چھوٹے بچوں کی قربانیاں کرتے ہیں. شیطان کو پسند ہے. خوش ہو کر جب معصوم بچے اس کے سامنے پھلکتے ہیں، مرتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے. اور یہ نیٹ ورک بائبل مقدس سے چلا آ رہا ہے. میرے عزیز پیارے بھائیوں، یہ رسومات بن رہی ہیں. یونانیوں میں بھی بچوں کو مارنے کا قانونی حکم جاری ہو گیا. بچوں کو قتل کیا جاتا رہا. رومی حکومت میں بھی بچوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ ہوتا رہا. آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، اسلام سے پہلے عرب کے اندر لڑکیوں کو کیا کرتے تھے؟ جی بھیا، زندہ دفن کرتے تھے. یہ رسم تھی کچھ قبیلوں میں کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. میرے عزیزوں، خدا نے اسرائیلیوں کو اس رسم سے منع کیا. یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ روم کے اندر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب بچوں کے سر تن سے الگ کر کے ان کے اندر کا سارا جو ان کا پیٹ تھا خالی کر کے ان میں پانی ڈال کے پیالے کے طور پر پیتے تھے. پھر اپنے اسٹیڈیم کے اندر یہ بچوں کی کھوپڑے لے کر انہیں فٹ بال کے طور پر یوز کرتے تھے. بچوں کس طرح کے ساتھ کھیلتے تھے. اس قدر وحشیانہ، ظالمانہ اور بے رحمانہ ان کا طریقہ تھا. کہ پیچھے کون ہے؟ ابلیس. جیسے اس کا قہر ہے خدا کے لوگوں کے ساتھ، اپنا غصہ، اپنا قہر، اپنا غضب اس طور سے وہ نکالتا ہے. اور یہ سارے کام تاریخ میں بائبل مقدس کہتی ہے ہوتے رہے. میرے عزیزوں، یہاں تک تو ٹھیک تھا، یہ کام غیر قوموں تک تو ٹھیک ہو رہا چلے، لیکن اس کام نے اسرائیل کے اندر بھی قدم رکھ لیے، جس وجہ سے خدا نے موسیٰ کو کہنا پڑ گیا، موسیٰ میری قوم سے کہہ ان جیسے کاموں سے باز آنا. لیکن مجھے کہنے دیجیے گا، اور جب اس کو پڑھا نا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، کبھی غور نہیں کیا ہوگا. اتنا بڑا عظیم شخص جس کو خدا نے اتنی برکت دے دی. نکالیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے پہلا سلاطین، نکالیے میرے ساتھ اس کا 11واں باب. نکالیے میرے ساتھ 11واں باب، پہلا سلاطین اس کا 11واں باب. اس کی پہلی آیت سے پڑھی کر لکھا ہے تھی. اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ، اب سلیمان بادشاہ کا ذکر ہم پڑھنے لگے ہیں. سلیمان کون ہے جس کو خدا نے انتہا کی حکمت دے دی ہے، اتنی عقل، اتنی حکمت دانائی کے بائبل کہتے ہیں اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو تھی، نہ اس کے بعد کبھی ہوگی. آگے تھی علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے. کن سے؟ اجنبی عورتوں آگے یعنی موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے کیا کرنے لگا؟ اور بھائی یو آر پروفٹ، تو خدا کا نبی ہے، خدا کا بندہ ہے، خدا کا
لڑکیوں سے لو ہو گیا ہے. آج بھی بہت سے لڑکیوں کو لڑکوں کو نا غیر قوم کے لڑکے بڑے اچھے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے قوم میں تو ایسا اسٹینڈرڈ نہیں کسی کے پاس. وہ غیر قوم کے لوگوں میں چھاتیاں مارتی ہیں, چاٹیاں مارتے ہیں, وہ اسٹینڈرڈ والے ہیں, ان کا اسٹینڈرڈ ہے. اب اسٹینڈرڈ آگے پڑھنے کے ساتھ ہوا گیا, محبت ہو گئی. اور یہ ان قوموں کے تھے جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا. جی, خدا نے سختی سے منع کیا تھا ان کے بیچ میں نہیں جانا, ان کے ساتھ مکس مت ہونا, ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا بند کر دے. پتہ ہے ہمارے مسیح لوگ کیوں پرابلم کا شکار ہوتے ہیں؟ ہمارے مسیح لوگ اعتبار بہت جلدی کر رہے ہیں. پھر سدا اندر ہی مار رہے ہیں, اندر ہی آ سدا اندر اور وہ کھاتے بھی آپ کے گھر میں سے اور آپ کی عزتوں کو بھی آرام کر کے نکل رہے ہیں. دیکھا خدا نے منع کیا تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آگے. کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر دے گی. اور خدا نے کہا مت جانا ان کے پیچھے, یہ تمہیں اپنے دیوتاؤں کے پیچھے کیا کر دے گی. سلیمان مطلع آگے بڑھ کے نکل گئے. سلیمان انہی کے عشق کا کیا اس کے بال ہیں, کیا اس کی چال ہے, کیا اس کے رخسار ہے, اس کی نیلی نیلی گہری آنکھیں, کیا انہیں کا لگا بس اسی کا خیال ہے, انہیں کا. کیا بات ہے سیدانیوں کی, کیا بات ہے منیوں کی, کیا بات ہے یہ ڈومیوں کی. ان کا عشق بھرنے لگا ہے. اس کی زندگی میں سے مسیحا کا خدا کا عشق ختم ہو گیا. اب عشق کا دم تو بھرنے لگا. آگے بڑھیے. اور اس کے پاس 700 شہزادیاں, اس کی بیویاں اور 300 خرمیں تھیں. 700 یقین ہے وہ کمی ایسی ہے دل کہتے ہیں دل مانگے اور دل مانگے اور میں نا بہت زہار دل کو بڑھی ادھر کون سامنے گئی. میں نے ایک سامنے بڑی گل سے انہیں کنیاں سامنے زہار کیا ہوا ہے نا بھائی کنیاں بھائی لوگ کوئی زہار بڑھیاں ہوئی ہے. میں دیکھ رہا نا بھائی 365 دن سال سے 365 دن. لیکن اس وقت دور پتہ کیا تھا, اس وقت کا زمانہ یہ تھا, یہ ایک روب ڈالنے کا طریقہ تھا. اچھی لگی آپ نے محل بنانی, وہ اچھی لگی انہوں میری بڑی بنا, یہ سب اپنا روب بنانے کا سلسلہ تھا. 1000 کی بیویاں ان میں ڈال کے دیکھا. جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف کیا کر لیا. کی ہو گیا انہیں, کیونکہ اس کا دام پہلے پاتا سی بوڑھا ہو گیا. اب ان کی بیویوں نے کہا سلیمان بادشاہ سے اتنا دنا بنتا ہے تو دیکھ ہم آپ کی بیویاں ہیں, ہم آپ سے عشق کرتے پیار کرتے, ساڑھی بھی کبھی مان لیا کرتے. اب اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف کیا کیا ہے. اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا. کیا کیجیے گا, دل کامل ہے خدا کے ساتھ نہیں تو پلیز آج چینج یور ہارٹ. دل کامل نہیں رہا اس کا, وہ کر رہا تھا کہ میں ابھی بھی خدا کا نبی, ابھی بھی خدا کا خادم ہوں, لیکن اب دل کے اندر میل آ گئی ہے, ملاوٹ آ گئی ہے. اور لکھا کیا, آگے بڑھیے. جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا, کیونکہ سلیمان سیدانیوں کے دیوی استرات اور اموریوں کے نفرتی ملکوں کی پیروی کرتے ہیں. یہی ہے مولک دیوتا ملکوم. اب سلیمان نے کیا کیا, کیونکہ سلیمان نے سیدانیوں کی دیوی استرات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی کیا کس کی پیروی کرنا شروع کیا تھی. اس دیوتا کی جو بچوں کی قربانیاں دیتا ہے, اس کی جو بچوں کا تخم دیتا ہے, جو عورتوں کی قربانی دیتا ہے, اس کی پیروی کرنا شروع کر دی. کس نے
یہ خفیہ سیکرٹ ایجنسیز کا نیٹ ورک اسرائیل میں نہیں ایک نبی کی بادشاہی میں آ گیا ہے. اس کو سمجھ نہیں لگی ہو کہ کیا کرنا. یہ ہے ابلیس کے سیکرٹ پلان. ہم فرائیڈے کو بات کر رہے تھے ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں کیا رہو. اس کو نہیں لگا پتا. اور آگے کیا لکھا ہے سنیے گا جی. اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی جی اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جی جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی. جی پھر سلیمان نے موابیوں کے نفرتی کموز کے لیے اس پہاڑ کا جو یروشلم کے سامنے ہے اور بنی عمون کے نفرتی مولک کے لیے بلند مقام بنا دیا. سنیے گا سلیمان کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ, سب سے بڑا جرم, سب سے بڑا گناہ, جہاں پر ہیکل اس نے بنوائی تھی, ہیکل کے بالکل سامنے شہر کے باہر دیوار کے پاس اس نے مورد دیوتا کا مندر بنوا دیا. مندر بنوانے کا کام سلیمان نے کیا. ہیکل بھی بنوائی سو نال اٹھا کام بھی کرا گیا. سمجھے ہے اس کا ذرا خوش ہو گیا ہیکل بنائی ہیکل بنائی. یہ ساتھ اس کو پڑھنے کے اس لیے اور کیا کر دیا. کیا لکھا ہے پڑھیے گا. اور بنی عمون کے نفرتی مولک کے لیے بلند مقام بنا دیا. یہ نہیں کبھی پڑھے. کئی دفعہ نا ہم اپنی نیکی سے اپنی بدی کو چھپانا چاہتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ہم سے کوئی ایسے شیطانی کام بھی ہو جاتے ہیں جو نسلوں تک بربادی کا سبب بنتے ہیں. اور لکھا ہے اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی بیویوں کی خاطر کیا جو اپنے دیوتاؤں کے حضور پہور جلاتی اور قربانی. اب مولک دیوتا کا مندر کس نے بنوایا تھا؟ سلیمان نے. یہ نیٹ ورک کس میں آ گیا ہے؟ اب اسرائیل میں آ گیا ہے. اب اگر غور کیجیے گا جو مندر بادشاہ نے بنوایا ہوگا تو بادشاہ کو فالو کون کرے گا؟ کون کرے گی؟ اس کی رعایت کرے گی کہ نہیں؟ بھائی جب سلیمان نے مندر بنوایا ہے تو سلیمان بادشاہ, اب اس بادشاہ کی پیروی کون کرے گی؟ اس کی رعایت کرے گی کہ نہیں؟ تو بھائی اس کے پیچھے پیچھے رعایا نے بھی اپنے بچوں کی قربانیاں دینا شروع کر دی. اور یہ کام بڑے زور سے اسرائیلیوں میں داخل ہو گیا. سیکرٹ ایجنسیز, سیکرٹ اسپرٹس, ہڈن اسپرٹس, مولک کی روح جو ہے یہ اندر گھس رہی ہے. اب یہ کام آگے چلتا گیا, کام بڑھتا گیا. اور پتہ یہ مندر کہاں بنوایا گیا؟ سارے بولے کدھر تھا؟ یروشلم میں. کیا لکھا ہے پڑھیے ساتھ میں. پھر سلیمان نے موابیوں کے نفرتی کموز کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم تو خداوند دا شہر تیرے بویاں وچ بادشاہ کا شہر, بادشاہ کی رہائش کا, بادشاہ کا تخت کر دیا گیا. اسی شہر میں, اسی ہیکل کے سامنے جو دیوار ہے شہر کے بالکل باہر, اس کے لیے بلند مقام بنا دیا گیا تاکہ یہاں لوگ آئیں اور اپنے بچوں کی قربانیاں کریں, عورتوں کی قربانیاں کریں اور اپنے دکھم بھیٹ چڑھائیں. کس قدر بدنصیبی بدبختی کی بات ہے جب اسرائیل میں ایسا کام داخل ہو جائے. میرے عزیزو, یہ کام یہاں تک نہیں رہا. آگے نکالیے دوسرا سلاطین 16واں باب. اب یہ کام کہاں جا رہا ہے؟ دوسرا سلاطین 16واں باب نکالیے میرے ساتھ. 16واں باب, دوسرا سلاطین 16واں باب, اس کی تیسری آیت پڑھیے کیا لکھا ہے. جی بلکہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا جی, اور اس نے ان قوموں کے نفرتی دستور کے مطابق
जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के सामने से खारिज कर दिया था, अपने बेटे को भी आग में चलवाया। अब ये पता है कौन बादशाह है? पहली बात बड़े मामले का आहज बादशाह, इस्राएल का जो बादशाह आहज है। अब सुलेमान की करतूत देखिए, उसका बैड रवैया, उसका बुरा काम क्या हुआ। अब इस्राएल का हर जो बादशाह आ रहा है, अब वो भी अपने बच्चों को कुर्बान कर रहा है। क्या लिखा है? पहली ऐसे बड़ी सी चैप्टर की 16 की पहली 16 बात पहली ऐसे बड़ी क्या लिखा है? और रमलिया के बेटे फिना के 70वें बरस में शाही यहूदा योताम का बेटा आहज सल्तनत करने लगा। आहज कौन है? इस्राएल का बादशाह है। सारे बोले इस्राएल का। किसका बादशाह है? इस्राएल दुनिया रखता हो। अब ये उसी इस्राएल का बादशाह है। बड़े आगे। और जब वो सल्तनत करने लगा जी। तो 20 बरस का था जी। और उसने 16 बरस यरूशलेम में ये बादशाह। आहज बादशाह यरूशलेम शहर पर बादशाही करता है। गौर कीजिएगा। आगे। और उसने वो काम ना किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में भला है, जी। जैसा उसके बाप दाऊद ने किया था, जी। बल्कि वो इस्राएल के बादशाहों की राह पर चला। इस्राएल के बादशाहों की क्या कर रहे हैं भाई? ये काम अब इस्राएल की बादशाहियों में चल पड़ा है। हर बादशाह समझता है हैकल के वर्शिप भी करो, हैकल के यहोवा को भी रहने दो और मोलक को भी अपने बच्चे पेश करो, दोनों काम करेंगे साथ साथ। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो यहोवा को भी कुर्बानियां दे रही हैं, भेंट चढ़ाए, बकरे बकरियां और सब्जियां फल, इधर अपने बच्चों को भी कुर्बान कर रहे हैं। भाई किस कदर संगति, किस कदर गर्दनकश, किस कदर गुमराह नाफरमान बादशाह बन गए। लिखा है इस्राएल के बादशाहों की राह पर चला गए और उसने उन कौमों के नफरती दस्तूर के मुताबिक जिनको खुदावंद ने बस बनी इस्राएल के सामने से खारिज कर दिया था, अपने बेटे को भी आग में चलवाया। अपने बेटे को आग में। अच्छा, इसका मतलब ये मत समझे कि शायद वो चलाने से आए। नहीं नहीं नहीं, चलवाने का मतलब है उसको उसकी नजर किया, जला दिया आग में, आग में झोंक दिया। बड़े कमाल से वाज़ और बड़े दूसरा तवारीख 28वां बाब, दूसरा तवारीख 28वां बाब पढ़िए ताकि आयत की आपको थोड़ी सी खुल के समझ। दूसरा तवारीख 28वां बाब पहले ऐसे पढ़ेगा। लिखे आखिर 20 बरस का था जी। जब वो सल्तनत करने लगा जी। और उसने 16 बरस यरूशलेम में सल्तनत जी। की और उसने वो ना किया जो खुदावंद की नजर में दुरुस्त है, जी। जैसा उसके बाप दाऊद ने किया था, बल्कि इस्राएल के बादशाहों की राह पर चला और बालीम की ढाली हुई मूर्तें भी बनवाई। इसके सिवा उसने खनूम के बेटे की वादी में बखूर चलाया और उन कौमों के नफरती दस्तूरों के मुताबिक जिनको खुदावंद ने बनी इस्राएल के सामने से खारिज किया था, अपने ही बेटों को आग में झोंका। अपने ही बेटे को कहाँ झोंका भाई? हम इसे कौन ऐसा कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता, मुझसे मुश्किल। लेकिन ये कैसे बादशाह है अपने ही बेटों को मोलक देवता के लिए कुर्बान करते हैं, जलाते हैं, झोंकते हैं उसमें। लिखा हुआ है हनून के बेटे की वादी, ये बिल्कुल यरूशलेम दीवार के बाहर। और आपने एक जुमला परसों का सुना होगा कि वहां फेंको जहां रोना और यही वादी है। इस वादी में जब बच्चा जल जाता था ना, तो बच्चे को जलने के बाद दफन नहीं करते थे, वही फेंक देते थे और फिर उसका बदन सुलगता था, वहां साथ कूड़ा इकट्ठा होता था और ये बच्चों की हड्डियां, उनका जला हुआ बदन और वहां पर 24 घंटे वहां पर से जलने की बदबू आती थी। इसलिए कहा उसने जहां पर कीड़ा भी नहीं मरेगा और जहां पर आग, ये वही वादी जो सुलेमान ने बुलाई। अब ये काम कहां पर आ गया? बादशाहियों में। आगे बढ़े और बादशाह का जिक्र 21वां बाब 6 एक और बादशाह का जिक्र पढ़ लीजिएगा। दूसरा सलातीन 21वां बाब
छठी आयत जी। और उसने अपने बेटे को आग में चलाया और वो शगुन निकालता और सूदगरी करता और जिन्नात के यारों और जादूगरों के साथ ताल्लुक रखता था। जी। उसने खुदावंद के आगे उसको गुस्सा दिलाने के लिए बड़ी शरारत जी। की और उसने यसीरत की खोदी हुई मूरत को जिसे उसने बनाया था उस घर में नस्ब किया जिसकी बाबत खुदावंद ने दाऊद और उसके बेटे सुलेमान से कहा था कि इसी घर में और यरूशलेम में जिसे मैंने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन लिया है मैं अपना नाम अब तक रखूंगा। अब ये मनस्सी बादशाह का जिक्र है। पहले पढ़ करके जब मनस्सी सल्तनत करने लगा तो 12 बरस तक आगे उसने 55 बरस को यरूशलेम में सल्तनत की और अच्छा, ये भी कौन है? ये बादशाह किस शहर का है? यरूशलेम का बादशाह भाई। किसका बादशाह? हाँ, एक लम्हा के लिए अपने बच्चों पे दुआ करें। एक लम्हा इसके आप बाद आगे चलते हैं। अपने बच्चों का नाम लेके दुआ करें फौरन, जल्दी से अपने बच्चों का एक एक का नाम लेके दुआ करें। फौरन उनको अपने यीशु मसीह के लहू में छुपाएं। फौरन उन्हें यीशु के लहू में सेव करें। करीब हुआ उनके लिए सिक्योरिटी मांगिए, सलामती मांगिए, बरकत मांगिए, हिफाजत मांगिए उनके लिए। आमीन। अगर गौर कीजिएगा, इस्राएल का बादशाह तो नसीबिया था करना शुरू हो गया। अब लगता नहीं है कि जैसे किसी को भी समझ आ रही थी भाई हो क्या रहा है हमारे साथ। इस कदर बड़े कहने के बड़े डिसेंट से अंदाज के साथ या इसको शायद उसने कल्चर बना दिया है या शायद तो मॉडर्न तरीके से उसने सारा कुछ इसराइल में दाखिल कर दिया और इसराइलियों को समझ नहीं आई हम कर क्या रहे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है, पीछे नेटवर्क इसका काम कर रहा है। इसराइल के बादशाह भी अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, खुदा बार बार मना कर रहा है, बार बार वार्न कर रहा है। तब पढ़िए यिर्मयाह का सीफा 32वां बाब, यहाँ पर भी खुदा इसराइलियों को वार्न कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं? यिर्मयाह का सीफा 32वां बाब 35 में पढ़ी का लिखा है जी। 32वां बाब 35 में जी। और उन्होंने बाल के ऊंचे मकाम जो बिन हनून की वादी में है बनाए ताकि अपने बेटों और बेटियों को मोहलत के लिए आग में से गुजारे, जिसका मैंने उनको हुक्म नहीं दिया और ना मेरे ख्याल में आया कि वो ऐसा काम मकरूह काम करके यहूदा को गुनाहगार बनाए। अब देखिए खुदा नबियों की मार्फत कह रहा है, मूसा की मार्फत कह रहा है, सुलेमान, ये सारी बातें खुदा ने बार बार कही, लेकिन क्यों बादशाहों को, इस्राएलियों को समझ नहीं आई? क्योंकि बड़े प्लान के साथ अपना नेटवर्क चला कर और मौलक देवता के आगे बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, लड़कियां कुर्बान हो रही हैं, इंसानों का तुख्म कुर्बान किया जा रहा है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम हो क्या रहा है। और मेरे अजीजों, खुदा ने हिजकिय्याह की मार्फत भी कहा 20वां बाब 26 में पढ़ी का लिखा है, 20वां बाब हिजकिय्याह की किताब 20वां बाब पढ़िए 26 में आए जी जी 20वां बाब। और मैंने उनको उन्हीं के हड्डियों से यानी सब पहलोठों को आग पर से गुजार कर नापाक किया ताकि मैं उनको वीरान करूं और वो जाने कि खुदावंद मैं हूं। 23वां बाब 39 में है, उसके बाद 23वां बाब 39वीं आयत पढ़ी क्या लिखा है जी। क्योंकि जब वो अपनी औलाद को बुतों के लिए ज़बह कर चुके, जब वो अपनी औलाद को बुतों के लिए क्या कर रहे हैं? भाई बच्चों को ज़बह किया जा रहा है। आगे तो उसी दिन मेरे मुकद्दस मक़दिस में दाखिल हुई ताकि उसे नापाक करे। अब गौर करें, इधर इस्राएली अपने बच्चों
کو ذبح کر رہے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد نالی کدھر جا رہے ہیں؟ میں خوشی ہو یا جد میں ہوں. ادھر کیا ہے؟ ادھر کیا ہے؟ مولک کا اونچا مقام ہے. ادھر بچوں کو ذبح کرائے, ادھر آ کے یہوہ کی ورشپ بھی کری. خدا کہتا ہے اپنے بچوں کو ذبح کر دے اور ساتھ ہی میرے مقدس کو کیا کریں آگے تاکہ اسے ناپاک کرے اور دیکھ انہوں نے میرے سبتوں کی کیا کی ہے؟ بے حرمتی کر رہے ہیں. میرے مقدس میں داخل ہوئے تاکہ اسے ناپاک کرے اور دیکھ انہوں نے میرے گھر کے اندر ایسا کام کیا اور لکھا ہے انہوں نے میرے سبتوں کو ناپاک کیا ہے. میرے عزیزو, میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ جب سارا آپ واقعہ پڑھتے تو وہاں پر ہر روز بچے چلتے تھے, ہر روز چیخیں بچوں کی آتی تھی, ہر بچوں کا خون وہاں سے ٹپکتا تھا, ہر روز بچے ذبح ہوتے تھے, بچوں کو ذبح کرتے, جلاتے, قربان کرتے تھے. اور ایک وقت آیا پھر خدا نے زبور نویس کی معرفت ایک بہت ہی زیادہ شکوہ کیا. پڑھیے زبور 106 نکالیے جن کے پاس بائبل ہے, آپ سارے اس سوالے کو میرے ساتھ بولیے گا. زبور 106, زبور 106. اور یہ ریزن آج پڑھتے ہیں, یہ پیچھے بڑا ریزن کیا چلا کہ خدا کو اپنے قوم کے لوگوں سے یہ کہنا پڑ گیا. زبور 106 اور وہ اسی آیت سے ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھیں گے. 35ویں آیت سے. جی بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے. سنیے سارے بولیے, بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے. کن قوموں کے ساتھ؟ سدونی, امونی, ادومی, کنانی, یونانی, ان کے ساتھ دوستیاں گہری کر لی ہیں. جب ان کے ساتھ مل گئے آگے, اور ان کے سے کام اور سیکھ گئے. ان کے سے کام کیا کر گئے؟ انہوں نے کام سیکھ گئے, انہوں نے لفظ سیکھ گئے, انہوں نے ہر بول چال سیکھ گئے, انہوں نے ہر سارا کچھ سیکھ گئے. ان کی مانند اس کروانا سیکھ گئے, ان کی مانند سارے کام سیکھ رہے ہیں. یہ خدا کے لوگوں کے بارے میں لکھے اور ان کے سے کام سیکھے. ہم بھی سیکھ رہے ہیں جیسے کام. ان میں بیٹھیں گے تو پتہ نہیں لگے گا کہ بھائی یو آر کرسچن. نو نو نو, تو لگتا ہی نہیں ہے. ان جیسے پہناوے, ان جیسے کپڑے, ان جیسے شکلیں صورتیں آگے, اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے. ان کے بتوں کی اب کیا ہوئی ہے اور ترتیب سیکھیے ذرا. ان میں مل گئے نمبر 1. جب مل گئے تو پھر کیا کیا؟ ان جیسے کام. جب کام سیکھ لیے تو پھر کیا کر لیا؟ ان کی کیا کرنے لگے. آپ کئی لوگ ہماری مسیح لوگ کہتے ہیں اور کی نہیں کرائیے چھپا کی آؤ تھے نہ آتا آگے لیکن تم ٹھیک ہو جائے گی. ایماندار کلام کرنے دے. اچھا آپ کو کس نے کاٹا ہے؟ میں نے کاٹر آ گیا. چل آپ کو گیٹ پہ اتنے دربار کیوں تھا آگے نہ آتا آگے. او شرم کرو. اب سبوں کے پیروں کے پاس جاتے ہیں, چاہیے اس کے بعد اس نے کہا میں تمہیں سانپوں کو کچلنے کا اختیار دیتا ہوں. ہاللیلویا. کیڑے پیڑا کو جانتے ہو, میں سفارے پیڑا دیکھو. ہم جا رہے ہیں چڑیوں والے پیڑوں کے پاس. اس کے پاس جائے جو کہتا ہے ہوا کے پرندوں کو دیکھو, نہ موٹے ہیں نہ کاٹ, تمہارا آسمانی باپ ان کو بھی کھلاتا ہے. میرے چیزوں چھوڑیے, نکلی ان میں سے باہر آئیے, نکلی باہر غیر معبودوں کے چنگلوں سے باہر آئیے, اس پور اسرار علوم میں سے باہر آئیے, ایک تونے ٹانکوں میں سے باہر نکلیے. ہمارے مسیحیوں کی جہالت ابھی تک یہ ہے, وہ چرچ بھی آئیں گے, وہ چرچ میں قربانی بھی دیں گے, لیکن ساتھ مولد کو اپنے بچے بھی قربان کریں گے. وہ کہیں گے نہیں ہے دعا اللہ کا نہیں, ایک باب اللہ کا
پھر پتہ کی کہتے ہیں چوہے کو بھی کہا کہتے بڑا سیانا ہے یہ جی کہیں گے بڑا پہنچ گیا یہ کہیں گے اوہ چلے ہو پہنچ گیا نے بڑا یسو مسیح اسمان دے پہنچ گیا ہالیلویا ہالیلویا اور سے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے بڑا نام ہے تم آسمانیوں کا ہو یا زمینیوں کا یا ان کا زمین کے نیچے وہ سب گھٹنے یسوع مسیح کے آگے جھکیں گے ہالیلویا تو بھائی کن کا پہنچا ہوا ہے نہیں آج چلیے پاپے دی کور دیو وہ دیکھو لوگ دی کور لکھا دیئے جو آپ اپنی جڑے بچے نے کسے نو کی کھولن اپنی جڑے بچے نے کسے نو کی کھولن پتھر تے مٹی دے پت بھت کی نے بولن کھول دے کلام لکھے زبور کی آیت میں ان کے نا کان ہیں ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں اے جی بولتے کوٹ کوٹ کے گئے اور لکھا ان کے کان ہیں پر وہ سنتے آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے منہ ہے پر بولتے ناک ہے پر سنتے ہاتھ ہے پر چھوتے گلا ہے پر آواز کیونکہ بت ہیں بٹ بائبل کہتی ہے میرا خدا آنکھیں بھی ہے دیکھتا بھی ہے کان بھی ہے سنتا بھی ہے منہ بھی ہے بولتا بھی ہے ہاتھ ہے چھوتے بھی ہے کین سے اللہ زندہ ہو آئے باہر ان بت پرستیوں سے باہر آ جائیے آپ خود اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں بتوں کے آگے یہ قرض ہے سمجھے لعنت ہے یہ قرض ہے کن کی پوجا کے لیے ان کے سامنے جھک رہے ہیں تو بول دیں ان کو جہاں رکھیں گے نا وہیں رہیں گے ہلن گے نہیں ہلتے اور ان کے بتوں کی کیا کرنے لگے جی آگے بڑھنا کی ہے جی جو ان کے لیے پھندا بن گئے شکریہ سارے بڑوں کے لیے کیا ہوتے اب کی رات سورہ کے کچھ کیا ہے جی نہیں آپ نے خود اپنے گھر میں پھندا ڈلوایا ہے ڈالا ہے اچھا یہ بھی سن لیجیے ہم لوگ سمجھتے ہیں بت وہ ہیں جو غیر قوموں کے ہیں اور بھائی بت ہمارے اپنے بھی ہو سکتے ہیں بت یسوع مسیح کا بھی ہو بت مقدسین کا بھی ہو سکتا ہے تو کسی مورت کے آگے سجدہ ایک بس نہیں پڑھی تو ہم کبھی نہیں پڑھی یاد پڑھنا چاہتے نہیں ہے نہیں پڑھی تو کسی مورت کو جو آسمان پر زمین پر یا پانی میں ہے ان کے آگے اور خدا نے کہا اگر کوئی نہیں باز آئے گا میں اس کے باپ دادا کو تیسری چوتھی پشت تک سلا دوں گا جس گھر میں بیبل اور جس گھر میں بتوں کی پوجا والے لوگ رہتے ہیں خدا ان کی نسلوں کو بھی برباد کرے گا خبردار ہو جائیے کسی سینٹ کا مجسمہ کسی کرائسٹ کا مجسمہ ان کی ورشپ کرنا بائبل نے ٹوٹلی منع کیا ہے اب قرض کما رہے ہو بھائی اب قرض کے نیچے you are the under of قرض ان کے لیے کیا بن گئے بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے کیا کر دیا ہے اپنے بیٹے کو کیا کر دیا اور معصوموں کا ہو دس کے لئے اور بھائی ان کو تو پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہو تو کس نے سمجھانا تھا ان کو کس نے بتانا تھا ان کو آپ نے ان کو بچانا آپ کا فرض تھا آپ نے اپنے پنڈتوں اپنے پجاریوں کی پیچھے لگے اور لکھے اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا
جن کو انہوں نے کنعان کے بتوں کے لیے کیا کر دیا اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا، یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے۔ اس لیے خداوند کا قہر، غور کریے آگے لفظ سے لکھا ہوا ہے، خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا، قہروں پر لکھا ہوا، اپنے لوگوں پر، ایڈوں پر، ڈیکنوں پر، پادریوں پر، مبشروں پر خدا کا قہر بھڑکے گا۔ اپنے لوگوں پہ کیا لکھا ہے؟ اس لیے خداوند کا قہر اسی ملک کے لیے، اسی ملک جی کہو لادہ گھر کو پکائی کام کیتا ہے، پکا نہیں کیتا ہے، کام جنہیں کیتا انہیں پکائی کیتا ہے، تو کھولے گا بھی ہوئی ہوئی۔ بعض اب آپ کی اپنی بے وقوفیاں، نادانیاں، آپ کے اپنے گناہ آپ کو بندے میں پھنسا دیتے ہیں اور آپ اس کو فیشن کہہ دیتے ہو، کلچر کہہ دیتے ہو، آگے کے لیے اور اسے اپنے معراج سے نفرت ہو گئی۔ معافی مانگیے خدا سے، دعا ہوگی، میں بھی جناب کروں ورس بڑی بہت یہ کہنے کے خوفناک ورس ہے۔ اسے اپنی معراج سے نفرت ہو گئی ہے، اسے اپنے خون ریتوں سے، اپنے نام لیوا لوگوں سے نفرت ہو گئی کہ انہوں نے اس کے غصے کو بھڑکایا ہے۔ وہ کبھی ایک جو ہے اچھا ہے آپ نے جو کر دو ہے خدا بڑا رہی میں تیرے پر سے کر دو پائے مجھے بار اسے اپنی معراج سے کیا ہوئی ہے، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضے میں اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ خدا نے بھیج دیا بدروہوں کو، بھیجا موت کو، بھیجا تباہیوں کو، بھیجا بیماریوں کو، کرو حکمرانی پر۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے معصوموں کا خون بہایا ہے، ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے۔ اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا کی لکھا ہے مشورہ کہتا سے میں چھڑانا چاہنا ہوں کہ آپ بھی اس لئے اڑ لے، آپ بھی اپنی برگشتیوں پر پڑ گئے ہیں۔ اور ایک گل یاد رکھنا جڑا کوئی اڑیل ہے، اڑیل جانور ہے، اور سیدھا کرنا بھی نہ ہوتا ہے۔ پہلے تو کہتے ہیں سیدھا ہو جا، باز آ جا، نہیں پھر سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ وہ جب گھی نہ نکلے، گھی نہ نکلے، کی کہتے بلا پھر کی کرتا ہوں آجا یوں نا، باز آ جا، باز آ جا، آجا واپس نہ ہو، نو 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 انہیں کہا اچھا کون سا پھر انہیں آنے واپس ہم دے دیں۔ اس سے آتا ہے سب کچھ، اسے اپنے لوگوں کو رستے پر لانا آتا ہے، اسے آپ بگڑے لگا پینے ہو گیا یعنی اب ڈنڈا لکھا، ڈنڈا بھی معلوم ہے جس کو بیٹا بناتا ہے اس کو، اور جس سے محبت کرتا ہے اسے کیا کرتا ہے پھر رام نام سے وہ چیز ہے جی ڈنڈا مار جاتے پھر صدا کر لیتا تو پھر تگڑے بھی پھراؤں گے، اس نے کر سکتا ہوں، اس نے کہا کرے خدا سے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئے ذہن کھل جائے، فوراً ٹرن بیک، فوراً یو ٹرن لے لیں۔ اور بائبل کہتی ہے یہ کام چلتا رہا، اور اس میسج کو یہیں پر آپ میں ختم کروں گا آخری بات کر کے۔ خدا نے پھر ایک شخص کھڑا کیا اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے۔ خدا نے اپنے کلام مقدس میں ایک بندہ کھڑا کیا جو سارے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے خدا اس کو آگے لے کر آیا۔ نکالے دوسرا سلاطین 10واں باب 16ویں آیت۔ اس شخص کو بائبل مقدس میں لکھا ہے ایلیا نے مسئلہ کیا، اس بادشاہ کا نام تھا یاہو بادشاہ۔ پڑھے دوسرا سلاطین 10واں باب نکال لیجیے گا،
खुदा ने इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए खुदा देखा कि कोई बादशाह काम नहीं कर रहा, फिर खुदा ने अपना एक शख्स खड़ा किया जो इसके लिए अपने अंदर गैर रखता था। 10वां बाब दूसरा सलाती और उसकी 15वीं आयत, यहाँ पर जिक्र है याहू बादशाह का। याहू बादशाह बड़ा सियाना था, उसके दौर में भी मंदिर बना हुआ था, इसके बड़े पुजारी थे। तब पढ़िएगा 15वीं आयत से क्या लिखा है जी। फिर जब वो वहां से रुखसत हुआ जी। तो यहूनादाब बिन रेकाब जो उसके इस्तकबाल को आ रहा था उसे मिला। तब उसने उसे सलाम किया और उससे कहा, क्या तेरा दिल ठीक है जैसा मेरा दिल तेरे दिल के साथ है? जी। यहूनादाब ने जवाब दिया कि है। सो उसने कहा, अगर ऐसा है तो अपना हाथ मुझे दे। और याहू ने कहा यहूनादाब से, क्या तू मेरे साथ मुतफिक है? मैं कुछ करने लगा हूँ, क्या मुतफिक है मेरे साथ? क्या तुम्हारा दिल मेरे साथ मुतफिक है? उन्हें क्या उसने कहा, हाँ मेरा दिल तेरे साथ क्या है? सारे बोलो, मेरा दिल तेरे, सारे बोलो वाली साहब, सारे बोलो की क्यों कुछ कर रहा हूँ। कहिए वाली साहब, हमारा दिल आपके साथ है। वाली साहब, हमारा दिल आपके साथ है। नारिये अरे और चलिए पढ़ो। सो उसने उसे अपना हाथ दिया। तो उसने क्या किया? देव जी बड़ा है सब इसी अपना नहीं आया बताओ नारियो नटरा नहीं है आप भाई ये नट शिकार को था। उसने कहा अपना हाथ दिया और उसने उसे रथ में अपने साथ बिठा लिया। उसने कहा यहूनादाब आजा, फिर अगर मेरे साथ है तो देख मैं कुछ आज करने क्या लगा हूँ, आ मेरे साथ बैठ मेरे रथ पर। आगे क्या लिखा है? और कहा मेरे साथ चल। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूनादाब और मेरे साथ अपना हाथ बढ़ा और नया मेरा थे और मेरे साथ है ऊंची आवाज में आग बढ़नी चाहिए और मेरी हैरत को जो खुदावंद के लिए है दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याहू ने कहा यहूनादाब चल भी मेरे साथ बैठ और आज मेरी कर देखना जो मैं खुदा के लिए रखता हूं। अपनी बीवी के लिए तो आपको गलत है, अपनी बेटी के लिए तो है, अपने बेटे के लिए है, मालिक है वो जिनको गलत है खुदा के कलाम की। हालेलुया। अपनी दिया वास्ते, पुत्रा वास्ते, बीवी वास्ते, बहन वास्ते बड़े हंसी मंदा और बशरी भी कैसे चुकाई अपने अंदर ओदे वास्ते ठीक है। ये है गयूर बादशाह। हमारी ऐसा ना बदलू आ जाएगी और साड़ी वहां बेहतर नहीं है, बदलू आ गई है नानी हो गई गलत भारत बोले आगे साढ़े साल ऐसे का क्या या दो नहीं तो फिर यासी जादूगरों के साथ मत्था लगाने की नहीं। मुझे अफसोस है, मुझे खबर मिली एक फैमिली हमारे पास है, क्या कहते हैं फलां जगह से है। मैंने कहा वहाँ तो बड़ा सा पादरी रहता है, उससे दुआ करवाए। वो कहता है मैं नहीं दुआ करता, मैं निकल के बचे हैं। मैं कहा साहब मेरे को नहीं, हमारे तो कोई नहीं है, क्यों जी? और मुझे बाइबल ने कहा है तुम मेरे नाम से बदुओं को, तुम सांपों और बिच्छू को क्या करोगे और तुम्हें हरगिज़ कुछ जबर नहीं पहुंचेगा। एक भी बात सुननी पड़ी। एक 22 साल हो गए बदुएं कट रहे हैं, ये सुना थे तो शुक्र है जेल में बचे भी जवान ले जाते आई भी ठीक ठाक है जवान, और जो हाथ बांध आप मैं झूठा नहीं बोल रहा हूँ,
آپ دیش مند ہیں. ترجمہ کی بولے آپ سے, آپ غیرت مند, آپ کیا ہو؟ غیرت مند بنیے. بدوہیں میرے گھر میں ہیں, بدوہیں میرے بچوں کو پکڑا ہوا ہے, میری کشتے کی بچیوں کو پکڑا ہے, خالہ پکڑے, اور میں کہا میرے بھائی بھائی بھی میرے بچے نے, اور بھائی مجھے اپنے اندر خدا کی غیرت دلانی پڑے گی, کیونکہ خدا نے مجھے بھیجا ہے. تم میرے نام سے بدوہوں کو نکالو گے. نہیں من کو نہیں بلایا, اور خدا نے کہا تو بس لیڈنگ کریا کر, تو بس کرسیاں لایا کر, تمہارے گڈیاں چلا لیا کر, تو بس مٹھائی کھایا کر, تو بس ٹپڑی مار کے کسی آپ کو خدا نے بلایا بتائیے گا؟ ستریاں پکڑنی ہیں انہیں سے کہاں انہیں پڑے, کس لیے بلایا آپ کو خدا نے؟ بھائی صاحب ہمیں تو خدا نے بلایا ہے اینج کر کے بیاہ کر بس تاکہ ہماری کر جائے گا. آپ کو خدا نے چنا ہے اسی کام کے لیے. اس نے بلایا تھا, آپ پر ٹرسٹ کر گیا تھا, اس نے آپ پر یقین کیا تھا, اس نے کہا تھا یہ ہے میرے لوگوں کو چلائے گا, یہ بیٹی ہے, یہ بیٹا ہے, یہ جنگیں کرے گا میری. اور جنگ سول بادشاہ سی تو چکن آ گیا, ہاں جی کون آ گیا, وہ روٹی لے کے اڑ سے بھراوا دی روٹی لے کے, یہ خدا کے لوگوں کی انسلٹ کر رکھی ہوتی ہے. کیا یہ ہوتا کون ہے خدا, یہ نام مقصود ہوتا کون ہے, خدا کے لوگوں کی وصیت کرتا ہے. میں لڑا رہا ہوں. سنو, داؤد نے جنگ لڑی یہوہ کی, یہوہ نے جنگ لڑی فروغ کی. جنگ جنہ دی لڑتا یہوہ, جنگ تو بھائی فلانے برا دی سی, جنگ تو فلانی بہن دی سی, لیکن گلے کی نے پا رہی بھائی بشیر نے, گلے کی نے پا رہی ایڈر عامر نے, گلے کی نے پا رہی مبشر پالوس نے, گلے کی نے پا رہی مبشر کیسر نے, اور جنگا تو اڑیاں گلے ایسی پا رہی, لیکن جب ہم نے گلے ڈال دی تو وہ جگہ ہماری یہوہ نے اپنے گلے پا رہی, لیکن سب میری ہے اور سنا بھی میری ہوگی. آؤ کی کہتے ہیں چل تے میری غیرت ہے. سارے دیکھ میں نا ایک راکیوں بس بڑی تے میں نا اپنی کچھ تو کھڑو گیا کر گیا, کوئی میں کیا بات ہے. اب منوں نے کہی نا بات صاحب نہ ہاتھ پایا کرو نکے نکے بچے تھے, میں کہ اس نے دیئے ہے سام ملے گا. کئی لوگ کہتے ہوتے ہیں اصل بچے نہیں پالنے, بھائی بچوں کو تو آپ کا خدا پالتا ہے. آپ نے کم سے اپنے آپ کو یہ کہہ دیا میں بچے پالنے ہیں, آپ نے کم سے غلط فہمی پال لی. دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے کیا ہے, تمہارے لیے صبح سویرے اٹھنا, دیر سے آرام کرنا, مشقت روٹی کھانا ابس ہے, کیونکہ خدا اپنے محبوب کو تو نیند نہیں. لوگ یہ پتہ کیا میرے پادری بھیجے ہوتے ہیں, وہ سارے پادری بھیجے کہیں بولے گے بچوں کو پادری بھیجے گے تو کیسی گل ہے, پادری بھیجے گے کہ چنگا کر دیں گے, بولے کہتے پیسہ کی گل اسی آج کل بڑے تگڑے ہوتے, میں کہ باجی کھاندے پیندے خاندان آ دیا, ایتھو کھا لیا اتھو کھا لیا, ایتھو کھا لیا ایتھو کھا لیا, پر کی شکر ہوتا ہے تو ویدوں کو خدا کھلاتا ہے کہ نہیں کھلا رہا. لوگ یہ کہتے ہیں بات دیکھو جنہوں میں کوئی نبی شاہی ماہی دینا اے چھوڑے, اور لوگ مجھے پتہ کہتے ہیں پہاڑے چلتے مبشر بڑے ڈیسنٹ ہو گئے باجی, پہاڑے اینڈ نکل بڑے ڈیسنٹ, میں کیا پتہ ڈیسنٹ کیوں ہے, کیونکہ میرے خدا کی پوشاک نورانی ہے تو ساڑی کیوں نہیں ہونی ہے. کیا کیا ہے آپ کے خدا کی پوشاک کے بارے میں کیا لکھا ہے, اس کے
12 पत्थर कीमती सोने की घंटियां होती थी उसके पास में। तो लोग कहते हैं आजकल के पार्टी में बड़े बड़े हो कच्छ पार्टी हुए पैसा बनकर आए दुआ करके भी मैं कच्छ पार्टी ऐसे बात कहते या पैसा अपना भूत ना तेरे की नारी आगे ऐसे बात है ना जनाबा से वो आए बड़े टुटे हो सिपा टुटियां हो पैदा पार्टी में नहीं हुई। आपका खुदा ऐसा नहीं है। तुम शाही कहलों का फिरका और मुकद्दस कौम है। वो कहते हैं वो घास को जो आज है और कल नहीं इतनी उम्दा लिबास पहनाता है तो तुम्हारी कदर तो इनसे बहुत ज्यादा है। सो घर चुकाइए और इसी जगह पर मैसेज क्लोज करेंगे और अगले संडे यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से? खुदावंद के लिए अपने अंदर गैरत जगाओ। ये जगानी है तो होना चाहिए। ये जगानी है कादे वास्ते खुदा ने कैसे जगानी है? जब बदबू आ गई ना तो बेटी गैरत के जगानी पड़ा फौरन फटना पाए पैसा आगे से फटाक पहुंचो एंटीबायोटिक्स लगानी है। अब वो पैसा नंबर मार तो बेटी करोगे और अगर कुछ सकता वही बात है सारी बात बेटी करोगे। मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम मेरी बड़ी जब वो बाहर गई उसमें बदबू आ गई थी। मिशन की बात है हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसमें बदबू आ गई तो मैं पाँच के बाहर आ गया मैं डर गया। पहली बड़ी बात है मैं आगे समाज में मैं को दसो बात नहीं हो तो बहू को मातो तो भाई कोई ना अंदर बदबू आदमी के डॉक्टर ने आप पाँच गए नर्स आप पाँच गए लब लबाई कोई नहीं बोला। मैं फिर हौसला नहीं था मैंने बड़ी की किताब मैं पढ़ गया दर्शन मैं हमारे बाप उस्मान का नाम हुआ नहीं निकले दफाई तो मैं खो के मैं हमारे बाप उस्मान को होना ही ना भी पड़ेगा है ना मुझे मेरे कहीं नौकरी पड़ेगा निकल जाएगी मैं पढ़ता गया और निकली मैं ऐसे निकाल। लेकिन रेडी उस टाइम फर्स्ट हमारी रेडी फर्स्ट टाइम मेरा चाका खोल गया। किधर चाका बड़ा काला चाका बदुआ था उन्होंने बदुआ पर चंगी में मैं उठी रही पहली बारी मैं पर जाया बदू उठी रही और बदुआ पर दिया ने असि उठी रही और चाके लाट हो रहा आगे कर रहे हैं चाके केला ने मैं बड़े बाप उस्मान स्लो की था इन्हें मैंने ना चाहिए बदुआ जिन्हें मर्जी पढ़ लो 1 2 3 4 5 6 बताओ जिन्हें मर्जी पढ़ने रखनी बदरू जब भी भागेगी वो यीशु नाम सुन के भागेगी। मुझे किसी ने बात बताई को कहते हैं किसी गाड़ी में ना किसी रेडी में बदबू आ गई उसको जल्दी से लेट को गाड़ी के बाहर निकाल दिया तो गाड़ी का जो कनेक्टर था ना वो लेकर क्लोज उठाया गाड़ी का कनेक्टर बाहर गया तो कहते हैं बदबू निकल जा यीशु मसीह का नाम है निकल जा वो बदबू निकल गए। कनेक्टर जो था वो मुस्लिम था तो ड्राइवर कहता है मैं कीता है आना मैं टीवी पे देखा सी वो यीशु कहने का दुआ पढ़ी मैं कह रहा जैसे के बाद दबा करने को तो दबा करने हो गए उसको पास गई वो गैर कौम के लोग यीशु कह के कहीं मारने में और जो हम हैं अपने वाले ऐसी यीशु कह के सुन हो गए आए आज अपने अंदर की जगानी है सारे बोलो किधर वास्ते किधर वास्ते मुकाबला करें भजना नहीं मुकाबला करें बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का तो वो तुमसे क्या करेगा चल मेरे साथ और मेरी गैरत जो खुदावंद के लिए है देख आंखें बंद करें सरों को झुकाएं अपने कदमों पर खड़े हो जाए डरपोक दिल नहीं चाहिए खुदा को
لکھا ہے بزدل خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہوتا ہے۔ آج میری دعا ہے خداوند میری کلیسیا کا بچہ بچہ دلیر ہو جائے، خداوند کلیسیا کی بیٹیاں مائیں بہنیں بزرگ دلیر ہو جائیں، کیونکہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے۔ آئیے چلو بھی دعا کریں اور اپنے اندر کے ڈر کو ٹال دیجیے۔